فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین، امامنا و امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و محمد و اجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من نظر الجمیل و ستر القبیح، یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یترک سترا، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرت، یا واسع الیدین بالرحمت، یا صاحب کل نجوا، یا منتہا کل شکوا، یا کریم الصف، یا عظیم المن، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، یا ربنا سیدنا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم، علی صاحب دعوت النبویہ و صولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ، ابو القاسم محمد، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عزیزان محترم، شہزادی کونین کی گرد نالین کے صدقے میں یہ ذاکری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ لکھنؤ کی سرزمین سے نازف شاہ رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول کریے۔ سلام علیکم۔ عزیزان محترم، ان کا نام لے کے اپنی بات کا آغاز کر رہی ہوں۔ انسیہ، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ، بطول، جن کی گرد نالین کے صدقے میں ہم سب کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی نورانی مجلسیں اور محفلیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے، اور اپنی عاقبت کو بھی سجانے اور سنوارنے کا موقع ملتا ہے۔ واقعی شکر گزار ہیں ہم پروردگار عالم کے کہ ایسے گھرانوں میں اس نے پیدا کیا، اور شکر گزار ہیں اپنے والدین کے، اور ساتھ ساتھ SNN چینل، اور جس کے میر کارواں اسلم صاحب اور یہ وفا عباس بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شد و مت کے ساتھ کام ہوتا ہے،
اور ذاکرہ رضوی صاحبہ اورنگ آباد سے، امام عصر آفیشیل چینل جو ہے، تو یہ سب وہ ہستیاں ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، اور دعا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کا بھی اچھا انتخاب کرے، ہم لوگ اس راستے پر چلیں جو پروردگار عالم کی نگاہ میں آئیں۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو ماشاءاللہ یہ سارے جو عبادتیں ہو رہی ہیں پورے محرم میں ماشاءاللہ سے، اس سارے علم کے سمندر کو سمیٹ کے ہم آپ کے گھر گھر تک پہنچاتی ہیں، تو ہم لوگ ان کے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ذکر اہل بیت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور دعا ہے میری کہ جو جس مقصد سے سن رہا ہے، جتنا وہ پانا چاہ رہا ہے پروردگار عالم سے اور نبی اور آل نبی سے، اس کو وہ سب حاصل ہو انشاءاللہ، اس کی نیک حاجتیں جتنی ہیں وہ سب قبول ہو انشاءاللہ۔ اور دعائے خاص یہ ہے کہ مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ، اور مولا سب لوگ زیارت کو جانا چاہتے ہیں، جو جا چکے ہیں وہ بھی جانا چاہتے ہیں۔ مولا انتظام کریے، ہر ایک کا دل تڑپتا ہے، زیارت کو بلائیے، یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ پروگرام کو قبول کریے، اور کسی بھی مومن کو دنیا سے کبھی نہ بلائیے جب تک وہ آپ کے روضے کی زیارت نہ کر لے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان اس ماہ مبارک و ماہ اذا میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ کہ جس آیت کو میں نے سورہ بقرہ کی بہت ہی خاص آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار کیا ہے کہ پروردگار عالم آیت الکرسی جس کا نام ہے، عام طور سے سب اس آیت کو جو ہے آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، کہ پروردگار عالم اس کا ولی ہے، واللہ الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ پروردگار عالم اس کا سرپرست ہے، اس کا ولی ہے، جس کو جو ایمان لا چکے ہوں اس کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے، اور طاغوت جو ہے وہ نور سے نکال کے ظلمت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایسی ہیں، پیرالل وے میں چلتی ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسی کے ذیل میں گفتگو ہو، کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ کبھی کبھی کیا ہمیشہ ہی کوشاں رہتے ہیں کہ ہم اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھا کریں، لیکن طاغوتی مشن ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ یہ کرنے نہیں دیتا، پروردگار عالم کے ہادی، رہبر، پیغمبر، نبی اور آل نبی، یہ سارا انتظام اتنا کیا گیا ہے جو پروردگار عالم کا الہی مشن ہے کہ وہ ساری دیواروں کو توڑ دے، جیسا میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جس سے انسانیت لہو لہان ہو رہی ہے، تو وہ ساری دیواروں کو گراتا چلا جائے۔ لیکن یہ طاغوتی مشن جو ہے، یہ جو شیطان ہے جس نے اللہ سے دو بدو وعدہ کیا تھا کہ بہکاؤں گا، ضرور بہکاؤں گا، تو یقیناً آج بھی وہ بہکا ہی رہا ہے۔ پچھلی گفتگو میں نے نماز پر بات کی تھی، مصلی پر بات کی تھی، تو نماز تو اسی سے تو پہچان ہے مسلمان کی کہ نمازی ہے، ہاں بھائی مسلمان ہے، نمازی ہے، ہاں مسلمان ہے۔ تو نماز تو ایک ایسی بات ہے کہ جس کو ایوائڈ کرنا، بھولنا یا کم جاننا، کمتر جاننا، سمجھنا
جیسے کہ آج کل یہ پیرنٹس کو جو ہے تو والدین کو شکایت رہتی ہے کہ بچے کہنا نہیں سنتے، وہ نماز کو ہلکا جانتے ہیں، ہر وقت پوچھنا پڑتا ہے، ہر وقت کہنا پڑتا ہے پڑھی نماز پڑھی نہیں۔ ان کو ایسے واقعات ہیں مطلب اس میں تاریخ میں، اگر ان سے روبرو کرایا جائے تو انشاءاللہ ضرور بچے بھی نماز کی اہمیت سمجھیں گے، اور نور ظلمات سے نور کی طرف اور نور سے ظلمت کی طرف لانا، اس سے جو ہے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے یہ کیا گیا ہے، کیونکہ سب کچھ یہی نہیں ہے۔ جو زندگی ہے وقتی، جتنی بھی زندگی ہے، خدا سب کی لمبی عمریں ہوں انشاءاللہ، سب شاد اور آباد رہیں، لیکن آخر تو جانا ہے، پلٹ کے اسی طرف جانا ہے جہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ سارا جتنا نظام ہے، یہ جتنا کچھ کارواں چل رہا ہے، یہ سب اسی دن کے لیے کہ ہماری آخرت بھی بخیر ہو۔ کیونکہ دیکھیں اسلام میں جیت کے معنی اور ہیں، اسلام میں کامیابی کے معنی اور ہیں، اسلام میں اچھے ہونے کے معنی اور ہیں، ہے نا، اسلام میں امیر ہونے کے معنی اور ہیں، مگر دنیاوی لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو جیت کے معنی بدل جاتے ہیں۔ کسی کو بھی جتنا بھی نقصان ہو، ہم کو جیتنا چاہیے، ہے نا، کسی کو کتنا بھی نقصان ہو رہا ہے، کسی کا کتنا بھی کچھ بگڑ رہا ہے، اور اگر ہم کو اس کو ڈاؤن کر کے ہمیں کچھ حاصل ہو رہا ہے کہ ہاں وہ بھائی خراب ہم اچھے، تو ہم اس چیز کی ویلیو سمجھتے ہیں، ہے نا، لیکن نہیں، اسلام اس چیز کو، اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں ہم کو دونوں باتیں دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، جو ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کو دیندار سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے کو نمازی سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے کو مومن سمجھ رہے ہیں، لیکن نہ جانے کون سا لمحہ ایسا ہو، خدا نہ کرے، کہ وہ جو شیطان ہے جس کو طاغوتی مشن میں کہہ رہی ہوں، تو خدا نہ کرے وہ سکسیس ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے اور وہ بہکانے میں کامیاب ہو۔ تو اس لیے اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے، ان کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، اور جو یہ الحمدللہ عزاداری یہ کتنا مضبوط ہمارے پاس وسیلہ ہے کہ ہم لوگوں کو جلدی گمراہ ہونے نہیں دیتا، کہ صبح ہوئی نماز پڑھی، پھر ظہر کی پڑھی، مغرب عشاء کی پڑھی، یہ دعا پڑھنا ہے، وہ دعا، مغرب کے بعد یہ تعقیبات، ظہر وغیرہ، ہر ایک کی تو تعقیبات ہیں، دعائیں ہیں۔ تو جگہ جگہ پر میں تو بچوں سے یہ کہتی ہوں کہ دیکھو یہ بیریئر ہے نا، شیطان تیار رہتا ہے بہکانے کے لیے، لیکن یہ تعقیبات، یہ جو نیکیاں ہیں، یہ صلہ رحمی جو ہے، یہ جو اچھی باتیں ہیں، یہ اپنی روح کو تازہ کرنا، پازیٹیو سوچنا، اچھا بولنا، اچھا پڑھنا، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنا، چاہے خود تھوڑی سی تکلیف ہو جائے وہ سہ لو، لیکن جو اسلام کہہ رہا ہے دوسرے کی چیما گوئیوں کے لیے فکر مند نہیں رہنا ہے، اس نے کیا کیا، وہاں کیا ہو رہا ہے، اس نے کیا کیا، وہاں کیا ہو رہا ہے، نہیں، دیکھنا ہے 40 گھر دیکھنا ہے بھائی، کہ پڑوسی کوئی بے غذا نہ رہ جائے، کوئی بے دوا نہ رہ جائے، ہے نا، بھوکا نہ ہو، پیاسا نہ ہو، لباس جس کے پاس نہ ہو، تو یہ سب 40 گھر دیکھنا ہے۔ اور الحمدللہ آقا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیے مجلسوں میں ایک جم غفیر ہوتا ہے اور دسترخوان ماشاءاللہ بچھے ہیں، اور اس میں خدا نہ کرے ایک لمحے کی بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے ادھر محرم میں،
آپ کو ہر جگہ دسترخوان، سبیلے، تبرک، نظر، نیاز، پروردگار عالم نے مومن کو ایسا بنایا کہ صرف نوچنے کھانے والا نہیں، ان سے چھین لے ان سے چھین لے نہیں، بس اس کو دینے کی چاہ رہتی ہے، کیا پائیں کیا بانٹ دیں، کتنا بہتر سے بہتر سا نظر میں انتظام کر دیں۔ یہ بھی سب دیکھیے کتنی اچھی چیزیں ہیں جو حسینیت سے وابستہ ہوتا ہے۔ جو نئے لوگ داخل ہوتے ہیں یہاں پر، وہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے یہاں بہت اچھی ہے، یہ چیز آپ کے یہاں بہت اچھی ہے۔ تو لیکن جب آسانی سے مل جاتا ہے نا تو اس کی ویلیو وقت نہیں، ویلیو ہوتی بھی ہے لیکن اتنی گہرائی سے ہم لوگ نہیں سوچ پاتے۔ جب دوسرا آتا ہے نا تو کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کے یہاں یہ چیز بہت ہے، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے میں کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں اور ہر دین مذہب کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، اور اگر جو حسینیت کو پسند کرتا ہے، جو مولا علی کو چاہتا جانتا مانتا ہے، جو نبی اور آل نبی سے محبت کرتا ہے اور تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو وہ تلاش کرتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ میرے بھی درمیان آئیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو ایسے گھرانوں میں بھیجا اور ایسے موقع فراہم کیے، تو اس کی حفاظت بھی کرنا ہمارا ہی کام ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہمارا ہی کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز آسانی سے مل گئی اب وہ کسی بھی طرح سے خدا نہ کرے ضائع ہو جائے، اس کی کوشش ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ بتاؤں آپ کو ایک واقعہ، جب ایسا ہوتا ہے نا، جب انسان خود کو خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، ہم بہت اچھے ہے نا، ہم بہت اچھے، میری بات بہت اچھی، میرا انداز بہت اچھا، میرا کام بہت اچھا، میری عبادت بہت اچھی ہوتا ہے نا۔ تو پچھلی مجلس میں نے پورا ایک واقعہ مفاتی جران سے سنایا کہ جو خود پسندی ہوتی ہے یا واہی کے لیے انسان کرتا ہے، اس عمل کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم کی نظر میں جو بالکل خلوص کے ساتھ اور تقوی گزاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہوتا ہے، بہت جلدی 2 رکعت نماز بھی اس کی بارگاہ میں اتنی بہترین طرح سے جاتی ہے اور کہ آپ وہ پوری شب قدر منا لیجئے اور اس کا اس طرح سے نہ کریے جس طرح سے کہا گیا ہے، تو نہیں کریے گا تو اس میں وہ اثر پذیری نہیں رکھتا ہے۔ تو اس لیے ایک واقعہ مجھے ایسے یاد آ رہا ہے کہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہی نے اپنے صاحبزادے کو خود علم سکھایا اور وہ بھی عالم بن گئے۔ ایک مرتبہ سب قافلہ جا رہا تھا تو یہ والد اور ان کے صاحبزادے دونوں قافلے کے ساتھ زیارت کو گئے۔ زیارت کو ہوتا ہے نا، جب پہنچتے ہیں تو پھر مطلب جگہ مل جاتی، ہوٹل مل جاتا ہے، انسان لیٹتا ہے، بیٹھتا ہے، نہاتا دھوتا، نماز اپنے اپنے حساب سے سب کام کرتے ہیں۔ تو اس میں سب اتنا لمبا سفر کر کے گئے تو ظاہر سی بات ہے تو یہ حضرت انسان ہے نا، تھک تو جائے گا، تھک گئے تو وہ لوگ سب لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ صبح کا وقت تھا تو ان کے والد نے بھی نماز پڑھی اور انہی نے بھی نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز پڑھ لی اور گھوم کے دیکھا تو پورا قافلہ سو رہا تھا، سارا قافلہ سو رہا تھا۔ تو اب کہتے ہیں بابا یہ لوگ جو ہیں کتنے بد نصیب ہیں، ایسی جگہ آ کے بھی اور نماز نہیں پڑھ پائے۔ تو بابا نے کہا کاش تم بھی نہ پڑھتے۔ یہ چونک گئے کہ یہ کیا کہہ رہے بابا، آپ نے مجھے نماز سکھائی اور آپ کہہ رہے ہیں کاش تم بھی نہ پڑھتے۔ کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں کاش تم بھی نہ پڑھتے۔ کہا وہ کیوں بابا؟ کہا کہ ان لوگوں نے تو نماز نہیں پڑھی، یہ غلط ہے اور وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن تم نے نماز پڑھ کے بھی ضائع کیا کیونکہ اتنے لوگوں کی غیبت کر دی ہے نا۔
تو ہم لوگوں کو جب در اہل بیت پر آئیں گے تو یہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ظلمت سے نور کی طرف آنے کا جو معاملہ ہے، جو آنے کا مسئلہ ہے، جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ رہیں گے، کیا کس طرح، اسی لیے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اجر رسالت رکھ دیا کس کو؟ دولت کو نہیں، سرمائے کو نہیں، مال کو نہیں، بلڈنگ کو نہیں، بہت بڑی بڑی چیزوں کو نہیں، مودت کو اجر رسالت رکھ دیا، کہا ان سے محبت کرو۔ کیوں؟ آپ دیکھیں جب بھی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی ایک ایک ادا بہت اچھی لگتی ہے، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بولنا، وہ جو بھی پسند کرتا ہے، تو جب اس سے جو محبت کرتا ہے اس کی بھی اگر وہ پسند نہیں بھی ہوتی ہے تو دھیرے 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 وہ اس کی بھی پسند بنتی رہتی ہے، بنتی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا ہے ان ہستیوں سے مودت کرو۔ وہ مودت جانتے ہیں، ایک ہوتی محبت اور ایک ہوتی ہے مودت۔ مودت یعنی کہ جو مچھلی ہے پانی سے کرتی ہے، کہ اگر پانی سے نکال دیا گیا مچھلی کو تو پھر وہ جیتی نہیں ہے، مر جاتی ہے، مودت کرتی ہے۔ اتنی شدت کے ساتھ ہم لوگوں سے کہا گیا ہے، کیونکہ جب ہم ان سے محبت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ چراغ ہدایت ہیں، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ جب ہم ان سے محبت کریں گے اور ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں مصلی بھی اچھا لگے گا، جب ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو پھر ہم نور کی طرف چلیں گے تو نورانی کتاب بھی اچھی لگے گی، جب ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہم کو حجاب بھی اچھا لگے گا، جب ہم ان نور کی طرف چلیں گے، اور جب ہم ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہم والدین کا ادب بھی کریں گے۔ جتنی نیکیاں ہیں یہی تو نورانی راستے ہیں، یہی تو نورانی راستے ہیں۔ اپنے بڑوں کا ادب کریں گے، اپنے چھوٹوں سے محبت کریں گے، اپنے استادوں کی فرما برداری کریں گے، جتنی نیکیاں ہیں جو غریب، غربا، یتیم، یسیر، مسکین، جتنا کچھ اسلام میں کہا گیا ہے وہ ان سب ہستیوں نے تو کر کے دکھایا نا۔ تو جب ہم ان سے مودت کریں گے، محبت کریں گے، تو بس یہی سوچیں گے کہ اگر ہم کو حسینی بننا ہے تو کیسے ہونا چاہیے، اگر ہمیں علوی بننا ہے تو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو نورانی ہستیاں ہیں وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پر۔ اب ہوتا کیا ہے دیکھیں، جب شیطان نے بہکانے کی بات کری ہے تو جو میرے مرضی کے خلاف ہوا ہمیں غصہ آ جاتا ہے، جبکہ میرے والد کہتے تھے غصہ ایک بدمست شرابی، اس کو گھیرے ہے خرابی۔ غصہ بہت بری چیز ہوتی ہے، اس سے کیا کیا تباہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن جب ہم کو باریکیاں نہیں پتہ ہوتی ہیں تب ہمیں لگتا ہے ہم اونچے ہیں، ہم بڑے ہیں، اور ہمارے پاس عہدہ ہے، ہمارے پاس دبدبہ ہے، میرے پاس اتنا ہے، سامنے والا چاہے وہ مجبور ہو، محتاج ہو، مسکین ہو، غریب ہو۔ کیونکہ دیکھیے جو اپنے سے اعلیٰ اور افضل، بالا اور برتر ہوتا ہے اس سے تو ہمت طاقت چلتی نہیں ہے نا، اور جو اپنے سے کمزور ہوتا ہے وہاں پر میرا غصہ بہت تیز چلتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھئے یہ غصہ طاغوتی مشن ہے۔ ہوتا کیا ہے اس میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی بات کو پرزور طرح سے کہنے کے لیے چاہے غلط ہوں غصے کا سہارا لیتے ہیں، اور غصے میں چیخنا چلانا
سامنے والوں کو اپنی بات پر راضی کرنا جب ہم غلط ہے تو غصے میں ہم آواز کا، الفاظ کا، غلط الفاظ کا ہی سہارا لے کے کام چلاتے ہیں اور دوسرے کو ڈاؤن کرتے ہیں. تو غصے میں چیخنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہاں، غصے میں خاموش رہنا، غصے میں خاموش رہنا یہ بڑی طاقت کی بات ہے، اور یہ سب کو میسر نہیں، یہ سب کو میسر نہیں. پتہ ہے اس سے تمام طرح کے دنیاوی فائدے تو ہوتے ہیں، لیکن دین بھی کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب بھی ایسے حالات معاملات ہوں، جب اپوزٹ ڈائریکشن میں زندگی چلنے لگے، جب کچھ غلط ہونے لگے، جب کوئی غلط کرنے لگے، تو صبر کا اور صلاۃ کا سہارا لو. صبر کرو، خاموش رہو اور نماز پڑھو. ہاں، حضرت انسان ہے، ضرور احساس ہوتا ہے، رونا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رو ضرور رو، کہو بھی، لیکن مصلی بچھاؤ، اللہ سے کہو، اللہ سے کہو. اور مولا تو فرماتے ہیں ہم سے سرگوشیاں کیا کرو. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب سونے چلیں اپنا تجزیہ کریں. ہوتا کیا ہے، اپنی غلطیاں نہیں دکھتی، اپنی غلطیاں ہم اپنے آپ کو دن بھر 1000 بار معاف کرتے رہتے ہیں، جبکہ معاف کرنا اتنی بڑی عبادت ہی کہنا چاہیے. اسلام میں اس بہت اہمیت ہے معاف کر دینے کی. معاف کر دینا بہت ہی اچھی بات ہے. معاف کر دو، باقی تو اللہ ہے. ذرۃ خیرا یرا ذرۃ شرا یرا، وہ ہے نا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا. تو ہمیں بس مولا سے اپنی بات کہیں، اپنا تجزیہ کہیں. جب لیٹیں دن میں اپنے آپ پورے دن کا حساب کتاب خود کریں کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے. اور وہاں جب انسان اپنے ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے تنہا، تو وہ چیٹنگ نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس کو سب پتہ ہوتا ہے، اس کو سب معلوم ہوتا ہے. وہاں پر نہیں وہ چیٹنگ کر پاتا ہے، اپنے خود کو نہیں دھوکہ دے پاتا ہے. اندر سے آواز آتی چھوڑو وہ تو ایسا ہے ویسا، لیکن نہیں، ضمیر پھر بھی زور زور کہتا ہے نہیں، یہاں غلط تھی، نہیں یہاں ایسے بات تھی، ایسے سے ایسا ہونا چاہیے. تو دیکھیے جب ہم روز کوئی اچھا سبق پڑھیں گے تو ایک دن بغیر یاد کیے یاد ہو جائے گا نا. اور پھر جب مولا کا سہارا لیں گے، بیوی کا سہارا لیں گے، جب ہم اچھا بننے کی کوشش کریں گے تو کبھی نہ کبھی تو نظر عنایت، نظر رحمت ہم پر ہوگی. تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ہے وہ سرپرستی کرتا ہے اور ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے، کیونکہ ہم سے ایک قدم راہ خیر پر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، دوسرے قدم کا تم سے مطالبہ نہیں کیا گیا ہے. جب ہم کوشاں رہتے ہیں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے انشاءاللہ. طاغوت دیکھیے، شیطان کا ایک یہ ہے کہ ایک شخص تھا، بچوں کے لیے ایک واقعہ تو میں کہتی ہوں نا، میری مجلس سے پوری مجلس یاد رہے کہ نہ یاد رہے، لیکن کچھ اسٹیکر ایسے لگا دوں جو بچوں کو یاد رہے اور وہ بچوں میں ہی ذکر کرے ضرور سے. تو ایک شخص نماز پڑھنے جا رہا تھا، وہ 5 وقتہ نمازی تھا. تو باہر نکلا تو اس کا ایک گڈھے میں پیر پڑ گیا اور اس کا لباس گندا ہو گیا. وہ گھر میں آیا، جلدی جلدی اس نے اپنے لباس کو بدلا، طہارت کی، وضو کیا، پھر سے نکلا گھر سے. جیسے ہی باہر، پھر اس کے ساتھ ایسے ہی کچھ حادثہ ہوا. پھر وہ گھر آیا اور اس نے جلدی جلدی، اسی لیے کہتے ہیں اول وقت نماز پڑھو، مارجن رہے، بالکل وقت جا رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، آخری نماز تو وہ نماز تو منہ پر ہی مار دی جاتی ہے، نماز خود شکایت کرتی ہے. اول وقت پڑھتا تھا نا، تو اس کو
موقع مل گیا، وقت مل گیا، اور تیسری بار جب وہ گیا اور جب وہاں سے کپڑے بدل کے اور وضو کر کے واپس آیا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ دروازے پر ہی ایک شخص کھڑا تھا، گاؤں کا یہ واقعہ ہے، تو اس کے ساتھ روشنی لیے ہوئے اور چھاتا لیے ہوئے، کہا مسجد تک پہنچا دیں۔ انہیں سوچا کوئی نیک شخص ہوگا بھائی جو نماز کی اہمیت جانتا ہوگا، یہ اس کے ساتھ چل دیے۔ جب مسجد تک پہنچے تو مسجد تک پہنچانے کے بعد وہ کہنے میں جا رہا ہوں، ہاں نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم کو تو آپ یہاں مسجد تک لے کے آئے اور آپ جا رہے ہیں۔ کہنے ہاں میں نماز نہیں پڑھتا۔ اور نماز نہیں پڑھتے؟ کہنے نہیں میں نماز نہیں پڑھتا۔ کہا پھر آپ نے مجھے تو پہنچا دیا؟ کہا ہاں تمہیں تو پہنچا دیا، جو تمہارا پہلے گڈھے میں پیر پڑا تھا نا وہ بھی ہم ہی نے کیا تھا، ہم سوچے تھے اب مان جاؤ گے لیکن تم نہیں مانے، تو اللہ نے بہت بڑا ثواب دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ جب جو تمہارے ساتھ ہوا حادثہ وہ بھی میں نے ہی کیا تھا، اور جب میں نے دیکھا تم دوبارہ بھی آ گئے ہو تو تیسری بار میں نے سوچا انہیں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا، اس کے خاندان کے بھی گناہوں کو معاف کیا۔ ندائے قدرت آئی کہ بھائی اس کے گناہ سارے معاف کر دو، پھر یہ کہ پورے خاندان کے اس کے گناہ معاف کر دو۔ تو وہ ابلیس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے میں نے سوچا اگر اب تمہیں مسجد تک نہیں پہنچایا، تم نے نماز نہیں پڑھی، تو ممکن ہے کہ پروردگار عالم پورے گاؤں کے ہی گناہ معاف کر دے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ سب نیک بن جائیں گے، میرے بہکائے میں تو کوئی آئیں گے نہیں۔ تو اس لیے اپنے کو، اسی لیے میں شاید ہر مجلس میں کہوں، پچھلی میں بھی کہا تھا اور انشاءاللہ پھر بھی کہوں گی کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ باوضو رہنے سے اپنی صحت بھی اچھی رہتی ہے، سوچ و فکر میں بھی بہت ہی تبدیلی آتی ہے۔ بالکل جب انسان پاک رہتا ہے، ٹائم نہیں ہے فوراً کتاب پڑھ لی، کچھ رکھا ہے فوراً نظر دے لی، کچھ جو سوچ رہا ہے تو اچھا سوچ رہا ہے، بول رہا ہے تو اچھا بول رہا ہے کہ بھئی ہم وضو سے نہیں، یہ بات ہم نہیں کر سکتے، یہ قدم نہیں اٹھا سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے، وضو سے ہے، میرا وضو خراب ہو جائے گا، ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے آیت الکرسی کی قرآن مجید میں بہت بڑی اہمیت رکھی ہے، اور اس کو بہت ہی کامیابی اگر انسان کو چاہیے تو ہم نے بتایا ہے کہ ہر وقت بسم اللہ کا سہارا لیں، بسم اللہ پڑھ کے ہی ہر زندگی کا ہر قدم اٹھائے، خالی نوالا نہیں، خالی نوالا نہیں، ہر بات، ہر کتاب کھولے تو بسم اللہ کہہ کے، کتاب کھولے، قدم نکالے تو بسم اللہ کہہ کے، کھانا بنائے تو بسم اللہ کہہ کے ہے، باوضو رہیں اور آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہیں۔ آیت الکرسی سے سب حصار ہو جاتا ہے اور انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو اس لیے پروردگار عالم سے دعا ہے یا بار الہ ہم لوگوں کو بھی ایسی توفیق دے جیسا تو بنانا چاہتا ہے، جیسا تو بنانا چاہتا ہے۔ پڑھنے لکھنے والے بچے جو ہیں وہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے قلم پر پھونک لیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے میں کہتی ہوں نا، آب زمزم پر بہت ریسرچز ہو چکی ہیں، انشاءاللہ ہو سکا زندگی رہی تو کسی مجلس میں بیان کروں گی انشاءاللہ۔ تو بہت ساری ریسرچز ہو چکی ہیں، تو آب زمزم پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لیں اور 70 بار نعت علی کی تلاوت کر کے اس پر پھونکیں، اور زمانے کے امام علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کوئی دن ایسا نہیں جائے جب ان کو یاد نہیں کریں۔ میں زمانے کے امام علیہ السلام کو ضرور یاد کریں، رات میں ان سے بات کریں، دعائے ندبہ کی تلاوت کریں، اور اپنے گھروں میں دعائے ندبہ کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد دیکھیے کیسی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے بہت سی جگہوں میں لسٹ بن گئی ہے سارے پورے سال کے لیے، مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جمعے کو آج ان کے ہاں، کل ان کے ہاں، کل ان کے ہاں۔ آپ دیکھیے کہا نا کہ مولا نے فرمایا کہ دیکھو
تم برائیوں میں تو بہت جلدی ایک ہو جاتے ہو اور نیکیوں میں تم ایک نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. دعائے ندبہ جو ہے اگر ہم مل کے پڑھیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جب کئی لوگ مل کے دعا کرتے ہیں نا تو اس دعا میں بہت اثر ہوتا ہے. دوسرے کے لیے کی گئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے. عزیزان محترم، یہ جو ایام اذا چل رہے ہیں اور جس کو میں کہتی ہوں کہ یہ اوپن یونیورسٹی ہے اور یہ علم جو در اہل بیت سے حاصل ہوتا ہے، اس سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کیا طاغوتی مشن ہے اور کیا پروردگار عالم کا الہی مشن ہے. کیسی ہستیوں کو کیا کیا سہنا پڑا، لیکن وہ ڈٹے رہے، ہٹے نہیں اور کبھی بھی گھبرائے نہیں. مشیت اہل پروردگار پر راضی برضا رہے اور کربلا اس کی زندہ مثال ہے. ظلمت سے نور کی طرف یہ ساری ہستیاں جو تھیں یہ تو نورانی تھیں، لیکن جو ان کے چاہنے والے تھے وہ بھی جناب حور جیسے تک بھی ظلمت سے نور کی طرف آ گئے تھے نا، سب جانتے ہیں. اور اس کے بعد جن کو توفیق نہیں تھی، وہ جو طاغوتی مشن میں شامل ہو گئے تھے، جو شیطانی حرکتوں میں شمار جن کا ہوتا تھا، انہی نے پوری کربلا میں کس طرح سے آقا کا اور آقا زادوں کا خون بہایا ہے ان کو لیکن بالکل بھی پتہ نہیں لگا. جب انسان حرام غذا کھاتا ہے نا، جب حرام غذا کھاتا ہے تو پھر بتاؤں میں اسے برائی بری نہیں لگتی. ہاں عزاداران امام، آپ ذرا سوچئے یہ ایام اذا کتنی قیامت کے دن گزر رہے ہیں کہ دیکھیے چاہے جتنی گرمی ہو، چاہے جتنی بارش ہو، لیکن حسین کو چاہنے والے جب کس طرح سے گودوں میں بچوں کو لیے ہوئے، چاہے خود بیمار ہوں، چاہے جیسے حالات معاملات ہوں، مگر مجلس اذا جہاں بھی ہے تو آج کل سب کام چھوڑ کے انسان مجلسوں کو جاتا ہے. دعائے مولا سے کہ بی بی مولا قبول کریں، بی بی کے صدقے میں قبول کریں. ہاں عزاداران امام، شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کو نہیں بھول سکتا کوئی. میں اپنی بچیوں سے یہ ضرور کہوں گی اے بچیوں، اے بیویوں، شہزادی زینب کو نہ بھولنا جو کہتی ہیں شام میں جو اپنی ردا دی وہ ہمارے اور آپ کے لیے. للہ حجاب کی اہمیت سمجھو، للہ حجاب کی عزت کرو. جس طرح سے قرآن میں بتایا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانوں کی عورتوں کو، کانا شہزادی زینب نے، اے بیویوں یہ میں وہ زینب ہوں جس کے سر کو کھلا ان کے باپ نے بھی نہیں دیکھا تھا. اے بیویوں میں وہ زینب ہوں. ہاں عزاداران امام، ذرا سا تو سوچئے کربلا کا کوئی تبرک آتا ہے ہم لوگ کتنے اہتمام کے ساتھ لیتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں. لیکن یہ رضا شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کا تحفہ ہے، اس کو جدا نہ کرو. اگر جو ہم لوگ جس بات پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ نورانی مسئلہ ہے، جو نورانی ہستیاں ہیں، جو حسینی ہستیاں ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والی ہیں، وہ اس پردے کی قدر کریں گی.
اور پردے کو اپنے سے جدا نہیں کریں گی۔ خدا کی قسم یہ پردہ ایک اہم چیز ہے۔ جتنی بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈھانک کے چھپا کے حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ ہاں عزاداران امام، جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو خالی شہزادی زینب نہیں چلی، خالی عورتیں نہیں چلی، بلکہ ان کے ساتھ ننھے ننھے بچے تھے، بچے بھی شریک تھے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، بچے ماؤں سے لپٹے ہوئے تھے۔ عزاداران امام، روایت بتاتی ہے کہ یہ جب کربلا سے قافلہ چلا ہے تو شام تک آنے میں 1.5 سے 2 دن لگتے ہیں، جب تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑائے جائیں، مگر یقین کریے روایت بتاتی ہے آدھی رات کو قافلہ چلا، مولا علی کی بیٹی کو لے کے، بیویوں کو لے کے آدھی رات کو قافلہ چلا، اور فجر کی نماز کے بعد شام پہنچ گیا تھا۔ ارے ظلم کی کیا انتہا رہی ہوگی کہ تیز رفتاری سے دوڑانے کی وجہ سے مارتے تھے جانوروں کو، جب مارتے تھے تو وہ کوڑے بچوں پر بھی پڑتے تھے، بچے جب ہاتھ ڈھیلے ہونے لگتے، اے مادر گرامی، ارے میرا ہاتھ چھوٹا جاتا ہے، مارو کے کہتی اے بچے علی اکبر کا صدقہ، اور وہ بچہ گر جاتا، پیچھے سے آنے والا ان کا سوم بچوں پر پڑتا۔ مولا سب کو زیارت کرائے، آپ دیکھیے کتنی قبریں کہاں کہاں بچوں کی بنی ہوئی ہیں، بچے گرتے رہے، بچے شہید ہوتے رہے، زینب تڑپتی رہی، ارے بیویاں تڑپتی رہی۔ ایک وقت وہ مقام آیا جہاں سید سجاد رک گئے۔ ملاؤن نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بچے گر گئے۔ کہا وہ تو بڑی دیر سے گر رہے۔ کہا گر تو رہے ہیں لیکن میری مجبوری ہے، ارے اب بچہ نہیں، حسین کی بچی سکینہ گر گئی ہے، ارے مولا عباس علیہ السلام کی چہی تھی 4 سالہ بچی سکینہ، فریاد از غریبیوں میں یار یہ حسین، بس نالا ہے دم بدم ازار یہ حسین، اے فلک وہ ابتدا یہ انتہائی اہل بیت، بیوی قبول فرمائیے، جو بھی کمی رہ گئی اس کو معاف کریے، جس نے جس طرح سے سنا ہے، جتنی روحانیت کے ساتھ سنا ہے، اتنا ہی ان کو اجر عطا فرمائیے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، پوری کائنات کے مومن مومنات اچھے رہے، سب میں کامل محبت رہے، شاد اور آباد رہے، حج و زیارت کی توفیق ہو بی بی۔